نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے تاخرات ہے، اور آج سے پہلے جو ہے ایک گزر چکی ہے اور ابھی اور اس کے بعد 3 آنی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تاخراتوں کا اہتمام کرو تاکہ جو ہے تم کو لیلۃ القدر نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر جیسی بڑی رات ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تاخرات کو رکھی، کون سی تاخرات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے اللہ کو خوش کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، کیونکہ یہ رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ناظرین اکرام، ایک چیز ہم کو دیکھنے میں آتی ہے کہ صرف شہر حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان کے تقریباً ہر کونے سے ہم کو یہ خبر ملتی ہے، نیوز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، ہر چیزوں سے ہم کو یہ خبر ملتی ہے کہ آج کل جو ہے مسلمان جو ہے افطار پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، لیکن افطار پارٹی کا اہتمام کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ افطار پارٹی کا اہتمام ایسا ہو کہ جیسے جو ہے ایک روزے دار کو روزہ کرائے اور اس کو تمام سہولتوں سے جو ہے ہم اس کو تمام سہولتیں دیں۔ آج جو ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ افطار پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں، افطار پارٹی کرا رہے ہیں، اور اگر ہم ان سے کہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم روزے داروں کو روزہ کھلا رہے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بالکل کوئی بری بات نہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، روزے دار کو روزہ کھلانا بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس روزے دار کو نماز کا اہتمام کے بارے میں بھی ان کو جو ہے ان کے لیے انتظام کرنا، نماز کے لیے ان کا انتظام کرنا، اور جو ہے غریبوں کا خیال کرنا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے جو ہے افطار پارٹی میں خرچہ کر صرف اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس میں جو ہے 8 لاکھ 10 لاکھ روپے لگا دیتے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ، یہ مہینہ اپنے گناہوں سے اپنے اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹی کے نام پر جو مسلمانوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی عبادت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر جانے کا ہم بائیکاٹ کریں، ایسی جگہوں پر جانے سے ہم پرہیز کریں، اس مجلس میں شرکت کرنے سے ہم پرہیز کریں جہاں پر ہم کو عبادت کا موقع نہ ملے، جہاں ہم کو دعا کا موقع نہ ملے، جہاں ہم کو نماز کا موقع نہ ملے، جہاں ہم کو فرض اور سنت ادا کرنے کا موقع نہ ملے، جہاں ہم کو نفل ادا کرنے کا موقع نہ ملے، ویسی جگہ جانا، علماء فرماتے ہیں کہ ویسی جگہ پر جانا حرام چیز کو دعوت دینے کے برابر ہے، ویسی جگہوں پر شرکت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی علماء کی بات۔ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہ چیز میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ فرماتے کہ اے میرے بندو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیوں میں ظہر کے بعد سے تیاریاں شروع ہوتی ہے، ظہر کے بعد ہوتے ہوتے ظہر کا وقت گزرتا ہے، عصر کا وقت گزرتا ہے، مغرب آ جاتی ہے، جتنے لوگ اہتمام کرنے میں، جتنے لوگ انتظامات کرنے میں جاتے ہیں، وہ ساروں کی نمازیں چھوڑتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب ایک مجمع جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں مسجد کے میناروں سے بلند ہوتی ہیں، اور یہاں مسلمان کھڑے ہو کر افطاری کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ وہاں نماز شروع ہو جاتی ہے، یہاں مسلمان کھڑے ہو کر افطاری کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ وہاں نماز ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر پھر بھی مسلمان جو ہے کھانا کھانے میں مصروف رہتا ہے، پلیٹ لے کے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھاگنے میں مصروف رہتا ہے، فقط اس چیز کے لیے، اس کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے، میں تجھے 70 فرضوں کا نماز کا ثواب عطا کرنے والا ہوں۔ جب انسان اللہ کی اتنی بڑی عبادت کرے گا تو کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہیں بھرے گا؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا، تو پھر ہم کس لیے وہ لائن میں کھڑے ہو کر، وہ انتظار میں کھڑے ہو کر، ہم کھانے کے انتظار میں پلیٹ لے کر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے ہیں؟
یہ انتظامات جو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ابھی ہم کو یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک فلاں صاحب نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا، دعوت افطار کے نام سے اہتمام کیا، وہاں پر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں ہم کو کھانا نہیں ملا، روزے داروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو وہاں کھانا نہیں ملا، روزے داروں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ہم کو نماز کا موقع نہیں ملا۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے ایسے لوگوں سے، پھر وہاں آپ کیوں گئے جب آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہاں آپ کو نماز کا موقع نہیں مل سکتا؟ تو معذرت کے ساتھ کہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ جو ہے گئے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہماری کیا غلطی ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں ہماری نماز کا خطرہ ہو، جہاں ہمارے عبادتوں کو نہ ملنے کا خطرہ ہو، جہاں ہم کو دعا کا موقع نہ ملے، جہاں صرف آقاؤں کی بات ہم کو سننے کو ملتی ہے، ان کے بھاشن کو صرف سننے کو ملتا ہے، تو ویسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہم دعا کا وقت ہوتا ہے، جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جب ہم کو دعا مانگنی ہوتی ہے، اس وقت ان لوگوں کا بھاشن چلتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام ہندوستان کے شہروں میں یہ ہو رہا ہے۔ دعوت افطار کے نام پر، افطار پارٹی کے اہتمام کے نام پر مسلمانوں کے عزتوں سے، ان کے جذبات سے، ان کے روزے سے، ان کے گھر والوں سے، ان کے ہر چیز سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، افطار پارٹی کا اہتمام کریے، لیکن اگر کرنا ہے آپ کو تو ان کے ایک افطار پارٹی میں جو ہے ایک آپ جو ہے اس کا انتظامات کر کے آپ ان کے گھروں تک لے کر جا کر پہنچائیے، آپ ان کے گھر میں جو ہے لے کر جا کر دیجیے، وہ گھروں کو جو ہے آپ پہنچائیے افطار پارٹی، اگر افطار کا جو انتظام ہے ان کے گھروں تک لے کر جا کر پہنچائیے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اس طریقے کی افطار پارٹی کرتے ہیں وہ خود بھی گنہگار ہیں، کیونکہ وہ اتنے سارے مجمع کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے نہیں روکا، تو آپ نے یہ جو دسترخوان بچھا رکھا ہے وہ چیز جو ہے وہ ہے کہ جو کانوں میں جو آواز گونج رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کی طرف ان کا دماغ نہیں جا رہا ہے، ان کا دل وہاں نہیں جا رہا ہے، ان کا دل تو دسترخوان پر لگا ہوا ہے۔ کس کو ہم راضی کرنے کے لیے دسترخوان بچھا رہے ہیں؟ کس کو ہم راضی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریے، کوئی بھی کام کریے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریے، وہ عمل کریے کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو، میرے نبی راضی ہو۔ وہ عمل ہرگز نہ کریں کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو، میرا نبی ناراض ہو اور میرے نفس خوش ہو، وہ عمل کبھی مت کریے۔ اور یہ کام کبھی مت کریے کہ اپنے بڑوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کریے۔ اللہ رب العزت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تمام انسانوں کا، تمام ہر چیز کا اللہ پالن ہار ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کریے۔ آج جب ہم کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم گزرتے ہیں راستوں سے تو افطار جو ہوتا ہے وہ کتنا ضائع ہو رہا ہے کچرا کنڈیوں کے پاس، کتنا روڈ کے سائڈ پر جو ہے ضائع ہو رہا ہے، کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ قسم اللہ کی، اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ یہ ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں، ہم بہت بڑا جو ہے ہمارے دماغ میں ہم یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نیک کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ نیک کام نہیں ہے، یہ گناہ کو دعوت دینے کے برابر والا کام ہے۔ آپ کھانے کو ضائع مت کریے، آپ اللہ کی نعمت کو ضائع مت کریے، جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر تک آپ لے کر جا کے پہنچائیے۔ اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں، اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو اس طریقے کا کام کریے، اور اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کریے، اللہ کو راضی کریے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز یہ غریب اللہ کے سامنے سوال کر دے کہ اللہ میرے گھر میں افطاری نہیں تھی اور ہمارے گھر کے سامنے کے روڈ پر جو ہے افطاری کا اہتمام کیا گیا، میں گھر کی خواتین یہ کہیں گی کہ اللہ میرے گھر تک کوئی چیز نہیں پہنچی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ وہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنا چاہیں غریبوں کا خیال کریں، جتنا چاہیں ہم لوگوں کو تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ اس طریقے کی مدد نہیں کہ جہاں پر عصر نہ ملے، جہاں مغرب نہ ملے، جہاں عشاء اور تراویح نہ ملے، جہاں کھانوں کی بربادی ہو، اس طریقے کی مدد نہیں۔ اگر حقیقتاً اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے، کریے۔ اس کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے، اس انداز سے کریے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا
دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے, اور ایسی چیزوں سے ایسی مجلسوں میں جانے سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر ہماری عبادتیں ہم کو نہیں مل رہی ہے, جہاں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ہم کو نہیں مل رہا ہے, ویسی جگہوں پر جانے سے ہم پرہیز کریں, کیونکہ یہ جو وقت ملا ہے وہ آپ کا ہے, آپ کی عبادت کا ہے, آپ کے مراقبے کا ہے, اپنے آپ کو اپنے اللہ کو پہچاننے کا, اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ, اللہ کا بندہ وضو بنا کر سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ اچھے کام کرے, نیک عمل کرے. جتنی باتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.